كسى الخلق نفسا جلال اليقين وجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اربعین حسینی کے ایام اور ان ایام میں تحریک کربلا اور مقصد کربلا کو بچانے اور پہنچانے کے لیے پہلی پیدل چلنے والی شخصیت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے، اور یہ ہماری گفتگو چند مراحل پر مشتمل ہوگی. انشاءاللہ ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو نمایاں ترین پہلوؤں پہ بات کریں گے. ایک پہلو تو تحریک کربلا کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سانحہ کربلا اور کربلا کے بعد جو تحریک کربلا کا اختتام ہے اور اس کی محافظت ہے اور اس کی تبلیغ ہے اور اس کا ابلاغ کا فریضہ ہے، وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام وقت ہونے کے ناطے انجام دیا ہے. اور دوسری امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم شناخت صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ دعاؤں کی سب سے بڑی کتاب کہہ لیجئے، دعاؤں کی معروف ترین کتاب صحیفہ سجادیہ بھی جس کو کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. آثار وارث کربلا کو جاننے کے لیے آج کی ہماری یہ سیٹنگ صحیفہ سجادیہ سے مخصوص ہے. یقینی طور پر ہم سب لوگ اس چیز کی طرف متوجہ بھی ہیں اور آگاہ بھی ہیں کہ یہ کتاب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں کل 54 یا 54 دعائیں موجود ہیں. اس کتاب کی چند ایک وہ خصوصیات ہیں جو کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہیں. مثلاً یہ وہ پہلی کتاب ہے کہ جس کا امام معصوم سے صادر ہونا یقینی ہے. 100% پوری کی پوری کتاب جو کسی معصوم سے وارد اور صادر ہوئی ہے اور اس کے صدور کے اوپر حالت یقین کی حد تک کہا جا سکتا ہو کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہے، یہ پہلی کتاب ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ایک امام معصوم سے صادر ہوئی ہے. پھر یہ خصوصیت بھی صحیفہ سجادیہ کو حاصل ہے کہ قرآن مجید کے بعد وہ پہلی کتاب جو مدون شکل میں ایک جامع کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچی ہو اور اس کی نسبت بھی امام معصوم کی طرف ہو. یہ خصوصیت بھی صحیفہ سجادیہ کے پاس موجود ہے. اور ایک اور خصوصیت بھی یہ ہے کہ ہم اگر یہ صدر اسلام کا دور دیکھیں کہ یعنی اسلام کے ابتدائی ترین ایام کو دیکھیں اور ابتدائی ترین سالوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم اور نہج البلاغہ کے بعد اہمیت کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ تیسری اہم کتاب ہے جو اسلام کے اولین دور میں وجود میں آئی تھی. اس کتاب کو صحیفہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے. صحیفہ اولیٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صحیفہ خود امام نے اپنی زندگی میں لکھوا دیا تھا. چونکہ اس کتاب کی کتابت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی اور انہوں نے خود تحریر کیا تھا بحکم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت کے مطابق. لہٰذا اس کو صحیفہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلی کتاب، وہ پہلا صحیفہ جو کتابی شکل میں مدون ہو کر امام کی اپنی زندگی میں شائع ہو جائے اور پبلش ہو جائے اور لوگوں کے ہاتھ تک پہنچ جائے. بعض محققین نے صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے یہ خصوصیت بھی بیان کی ہے کہ صحیفہ سجادیہ صدر اسلام یا اسلام کے ابتدائی ترین ادوار میں لکھی جانے والی چھٹی کتاب ہے. البتہ اس کے حوالے سے ایک الگ بحث ہے کہ اگر یہ چھٹی کتاب ہے تو پہلی 5 کتابیں کون تھیں اور ان 5 کتابوں کے رائٹر کون تھے. اور وہ جو ابن شہر آشوب نے یہ نظریہ اس شخصیت کا ہے اور اس نے یہ چیز تحریر بھی کی ہے کہ ہم جب کتابت کی طرف جاتے ہیں تو اولین کاتب جو ہمیں تاریخی اسلام میں نظر آتے ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے کسی چیز کی کتابت کی، اور وہ ظاہر کتاب علی ہے جو ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے پاس موجود ہوتی تھی اور جو ایک الگ چیپٹر کی صورت میں جس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد بہر صورت یہ جناب سلمان کا ذکر ہے یا جناب ابو ذر کا ہے، اصبح ابن نباتہ کا ہے، عبید اللہ ابن ابی رافع کا ہے، اور پھر اس کے بعد چھٹی شخصیت جو ہے یا چھٹی کتاب آپ کہہ لیجئے وہ لکھتے ہیں کہ ثم صنف الصحیفہ الکاملہ،
چھٹی کتاب جو صدر اسلام میں لکھی گئی وہ صحیفہ کاملہ ہے یا صحیفہ سجادیہ. اچھا ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کو کبھی ہم صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، کبھی صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، بلکہ یہی نہیں، اس کتاب کے دیگر اسما بھی ہیں. اس کتاب کو اخت القرآن یعنی قرآن کے بعد فصاحت، بلاغت اور تعلیمات کے حساب سے بھاری ترین کتاب اور کامل ترین کتاب ہونے کے ناطے اخت القرآن یعنی قرآن مجید کے پیرالل میں موجود یا قرآن مجید کی قرآن کی بہن کے نام سے ایک لقب اس کتاب کو دیا گیا ہے. انجیل آل بیت علیہم السلام، پھر زبور آل محمد کہا جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ بھی کہا جاتا ہے. صحیفہ سجادیہ کہنے کی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوایا. صحیفہ کاملہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صحیفہ کے ایک سے زیادہ آپ کہہ لیجیے پبلشنگز تھیں ابتدا میں، اور ان میں سے جس کے اندر ساری جامع کے آ گئی تھیں ساری دعائیں، تو اس کو پھر صحیفہ کاملہ کہا گیا، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تمام اور کامل دعاؤں کا مجموعہ، اس لیے پھر صحیفہ کاملہ اس کا لقب پڑا. اینی سو یہ وہ کتاب، اور انجیل آل بیت اس کو کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم آگے چل کر محققین اور دانشور لوگوں کے جب ہم نظریات پڑھیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے تو پھر اس وقت میں انشاءاللہ ایک شخصیت کے بیانات کے ضمن میں اس بات کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. ہمارے ہاں جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں تو صحیفہ سجادیہ کی شناخت تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کی اور ان کی معرفت اور ان کے مطالب سے آگاہی کی ایک بہت بڑی وجہ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ہیں، جنہوں نے اس صحیفہ کو اردو زبان میں اردو ترجمے کی صورت میں پیش کیا ہے. اگرچہ ان سے پہلے بھی چند ایک تراجم موجود تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ترجمہ ہے جو ہر حوالے سے بہترین اور مکمل ہے. اگرچہ صحیفہ سجادیہ کا بہترین ترجمہ اردو زبان میں یا جو مشہور ترین ترجمہ ہے وہ مفتی جعفر علی اللہ مقامہ کا ہے، لیکن جب ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی یادداشتوں کو پڑھتے ہیں کہ وہ صحیفہ کاملہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کے ترجمے کی طرف متوجہ تب ہوا کہ جب علامہ نکن بھارت سے، انڈیا سے پاکستان تشریف لے آئے اور لاہور میں ایک ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو چکا اور ایک علی کی کتاب ترجمہ ہو چکی، دوسرے علی کی کتاب کا ترجمہ باقی ہے، اور انہوں نے پھر صحیفہ سجادیہ کے ترجمے کی طرف مجھے متوجہ کیا اور پھر میں نے ارادہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ چونکہ یہ کتاب کوئی فلسفی ابحاث پر تو مشتمل نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں تاریخی حقائق اور واقعات کے حوالے سے کوئی کتاب ہے، نہ ہی کوئی سائنس اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، لہٰذا میرا خیال یہ تھا کہ یہ دعائیں ہیں، سیدھی سادی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کا میں نے سادہ سا ترجمہ کرنا ہے، لہٰذا یہ 2-4 مہینوں کی بات ہے، یہ جلدی مکمل ہو جائے گا. چھوٹی سی کتاب ہے ایز کمپیئر ٹو نہج البلاغہ، کہ وہ اس میں مطالب بھی بہت مشکل، پھر ملٹی ڈائمینشنل ابحاث اور گفتگویں ہیں اس میں، تو لہٰذا خیال یہ تھا علامہ مفتی جعفر صاحب کا کہ یہ بس 2-4 مہینوں کی سادہ سی ایک کتاب ہے اور اس کا ترجمہ میں کر لوں گا. مگر وہ خود لکھتے ہیں کہ اس سادہ سی کتاب جس کو میں سمجھ رہا تھا اس کا ترجمہ کرنے کے لیے مجھے کم و بیش 1 سال، پورا سال لگ گیا صرف 54 دعاؤں کے ترجمے کے لیے. اچھا، یہ 54 دعاؤں کا ترجمہ کرنے کے بعد پھر جو بہترین بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے نہ تو ترجمہ ہوا ہے اور نہ ہی کسی ایسی بلند پایا علمی اور ادبی کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے. وہ یہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا متبادل نہیں لا سکتے اپنی دعاؤں میں کسی دوسری زبان کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس الفاظ کا ترجمہ تو کر دیں گے، لیکن وہ چیز جس کو آپ عربی سے کسی دوسری زبان میں یا اردو میں نہیں ڈال سکتے، وہ یہ ہے کہ مترجم کی اور ٹرانسلیٹر کی اور ترجمہ کرنے والی کی دسترس سے باہر ہے کہ صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ میں اصل کلام والی تڑپ پیدا کر سکے. لہذا وہ تڑپ جو الفاظ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے اور جو ان دعاؤں کے الفاظ میں ہے، وہ ترجمہ کرتے ہوئے کبھی بھی ہم اس تڑپ کو پیدا نہیں کر سکتے. لہذا ایک لحاظ سے یوں کہہ لیجئے ترجمہ مکمل کرنے کے باوجود وہ 2-4 مہینوں کا کام سال سے اوپر چلا گیا، سال کے کم و بیش چلا گیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں اعلان بیجئے اور اظہار حقیقت بیجئے کہ حقیقتاً ہم سے ترجمہ نہیں ہو سکا، ہم متبادل الفاظ نہیں لا سکے، ہم وہ تڑپ پیدا نہیں کر سکتے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں موجود تھی اور اس کو اردو زبان میں ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کو پاکستان، ہندوستان بر صغیر اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کو متعارف کرانے کے لیے
مفتی جعفر آل اللہ مقامہ کے ساتھ، یا ان کی بلکہ سرپرستی کہہ لیجئے کہ جو شخصیت ان کی سرپرستی کر رہی تھی وہ علامہ علی نقی نقوی، یعنی جن کو مشہور علامہ نقن کہا جاتا ہے، وہ گویا کہ سرپرستی کر رہے تھے۔ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کتاب کے ترجمے کے لیے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کو تشویق دلائی اور ان کو رغبت دلائی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء مصر نے اس زمانے میں صحیفہ سجادیہ پر مختلف مقالات لکھے تھے، اور وہ مقالات جو ہے وہ عربی زبان میں چکے تھے، لہٰذا ان مقالات کو سمجھنے کے لیے اردو کمیونٹی جو ہے وہ نابلد تھی اس زبان سے، تو اس کی اشاعت اور اردو ترجمے کا اہتمام بھی علامہ نقن نے کیا۔ جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا تو ابتداءً یہ سرفراز نامی ایک رسالہ تھا جو انڈیا سے چھپتا تھا، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نمبر، ایک پورا ایڈیشن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے نکالا گیا، اور اس کا نام ہی امام زین العابدین ایڈیشن رکھا گیا۔ اس میں وہ مقالے چھاپے گئے۔ البتہ بعد میں پھر علامہ نقن نے اپنی زندگی میں ہی اس سارے مقالوں کو ایک رسالے کی صورت میں یا ایک کتابچے کی صورت میں شائع کیا، اور اس کتابچے کا نام انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی عظمت رکھا، جس کی شروع میں ان کا ایک مقدمہ اور پھر وہ عربی مقالوں کا اردو ترجمہ موجود ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ زمانہ تھا کہ جب مصری دانشور، مفکرین اور مذہبی اسکالرز صحیفہ کاملہ کے عظیم علمی اور معنوی ذخیرے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس لیے علامہ نے اپنے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ اب 2 برس ہو چلے ہیں کہ مصر کے انتہائی پڑھی لکھی کمیونٹیز اور اسکالرز اور مذہبی افراد اور مذہبی دانشور حضرات جو ہیں وہ صحیفہ کاملہ کی طرف متوجہ ہوئی ہیں، اور صحیفہ کاملہ کو بڑی حیرت کی نگاہ سے اور تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو اچھا، علماء مصر تب کیوں متوجہ ہوئے اس کی طرف البتہ علامہ نقن نے بھی اس مقدمے میں ذکر کیا۔ البتہ ایک اور روایت کے مطابق آیت اللہ مرعشی نجفی کا بھی اس میں ایک کردار تھا کہ علماء مصر کو متوجہ کیا گیا اس چیز کی طرف۔ علامہ علی نقی نے جس بات کو لکھا ہے اور جس بات کی طرف دیگر علماء نے بھی اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ وہاں اس زمانے میں ایک انڈین طالب علم تھے جو وہاں ڈاکٹریٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، جن کا نام مولوی مجتبی حسن ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ان کے پاس اتفاقاً ایک صحیفہ سجادیہ کی ایک کاپی موجود تھی، اور یہ کاپی انہوں نے اپنے ایک استاد کے سامنے تحفتاً پیش کی۔ اس ہندوستانی طالب علم نے جو پہلا نسخہ تحفتاً اور ہدیتاً پیش کیا وہ استاد اور فلسفی علامہ طنطاوی جوہری کو پیش کیا، اور پھر علامہ طنطاوی جوہری نے جب اس کتاب کو جب اس کا اسٹڈی کیا ہے تو پھر وہ مجبور ہوئے کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں 6 مضامین، یہ یوں کہہ لیجئے کہ 6 ریسرچ آرٹیکلز لکھے اس کتاب کے تعارف کے طور پر اور اس کتاب کو امت مسلمہ میں روشناس کرانے کے لیے۔ میں علامہ علی نقی صاحب کی بات کی طرف واپس پلٹتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب اس زمانے میں یہ کتاب اہل مصر میں پھیل رہی تھی اور خاص طور پر اس کے علمی اور مذہبی اور ادبی حلقوں کے اندر اس کتاب کا چرچا تھا، اور علماء، مفکرین، ادباء، دانشور، اسکالرز جہاں بیٹھتے تھے اس کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کتاب 1300 سال پرانی کتاب تھی۔ 1300 سالوں سے یہ کتاب اسلام کے اندر موجود تھی۔ دنیا بھر میں سینکڑوں ہزاروں لائبریریز اور کتب خانوں کے اندر یہ کتاب اس وقت موجود تھی، اور سینکڑوں مرتبہ کم از کم اس کی اشاعت ہو چکی تھی اور یہ پبلش ہو چکی تھی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ مصر میں اس کتاب کو بالکل ایک نئی چیز سمجھا گیا، جیسے علم کی ایک نئی دریافت ہوئی ہو۔ وہاں کے علماء نے جب اس کتاب سے آشنائی حاصل کی اور تعارف ہوا تو انہوں نے بڑے بڑے علماء نے، پروفیسرز نے اس کے اوپر بڑے مبسوط اور ڈیٹیلڈ مقالے لکھے، آرٹیکلز لکھے، اور پھر وہ مصر کے رسالوں میں شائع بھی ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی یہ منقول فرمان ہے اور کسی اور معصوم سے بھی منقول ہے کہ فرمایا تھا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ در حقیقت مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ دیکھو اے مذہب شیعہ کو ماننے والوں اور اے ہمارے مکتب سے وابستہ لوگوں، ہم تمہارے ذمہ ایک ڈیوٹی اور ایک ذمہ داری لگا رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا۔ دیکھو اگر لوگوں تک ہماری گفتگو اور ہماری کلام کے محاسن پہنچ گئے، لَاتَّبَعُونَا، تو تمہاری ڈیوٹی ختم، اس کے بعد پھر ہمارے کلام کا کام باقی ہوتا ہے وہاں پہ۔
یعنی کیا مطلب؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ معصوم کا کلام لوگوں تک پہنچے، پھر وہ کلام اپنی تاثیر بھی دکھائے. تو میرے اور آپ کے ذمہ یعنی اپنے شیعوں کے ذمہ یہ فرمایا کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا، دیکھو ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ، ہمارے کلام کی ترویج کرو، اشاعت کرو، اس کو سپریڈ کر دو، دنیا بھر میں پہنچا دو. اگر تم نے یہ کام کر دیا لتبعونا، تو لوگ ہماری اتباع ضرور بضرور کریں گے. ہم نے یہ دیکھا یہ کام مصر میں ہوا، اور اور صحیفہ کاملہ کے وجود میں آنے کے 1300 سال بعد ہوا. 1300 سال گزر جانے کے بعد علمی حلقوں میں جب یہ کتاب پہنچی تو ہاتھوں ہاتھ لی گئی اور اس کے اوپر گفتگو کی گئی، ڈسکشنز کی گئی، آرٹیکلز لکھے گئے، مقالے لکھے گئے، اور اس کی بہت زیادہ اشاعت بھی ہوئی اور اس کو رسالوں کے اندر ان آرٹیکلز کو شائع بھی کیا گیا. اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں جو میں اپنے آپ سے اور اپنے لسنرز اور ویور سے کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہم نے اہل البیت علیہ السلام کا کلام نہیں پہنچایا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا کام تو صرف ہمارا کلام ان لوگوں تک پہنچانا ہے. بس جب لوگ ان کے کلام کے محاسن پہچان لیں گے تو آٹومیٹیکلی اتباع کریں گے. اتباع تم نہیں کراؤ گے، صرف تم پہنچا دینا ہمارے کلام کو. پہلا نقطہ یہ واقعتاً ہم نے اس چیز کو دیکھا، چونکہ یہ واقعہ بیان کرنا آپ کے سامنے مقصود نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ آثار وارث کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے آثار میں سے ہے. اس سے ہم نے نتائج لینے اور عملی اور پریکٹیکل زندگی میں اس کو لے کے جانا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب معصوم کا کلام دنیا کی کسی کونے گوشے اور کسی کمیونٹی تک پہنچایا گیا تو اس کے اثرات آئے. پہلا نقطہ یہ ہمیں سمجھ آتا ہے. دوسری بات جو ہمیں اس سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کے اثرات کا مشاہدہ مصر میں دیکھا کہ صرف ایک کتاب ہدیہ کی گئی اور ان لوگوں تک پہنچائی گئی. بس ہم نے صرف یہی ایک کام کیا کہ ایک کتاب تھی، ایک نسخہ تھا ہمارے پاس، اور ہم نے وہ نسخہ اٹھا کے علامہ جوہری طنطاوی کو دے دیا، اور پھر یہی نسخہ ہوتے ہوتے دیگر افراد تک بھی پہنچا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نسخہ احمد محمد جمعہ ابیوتی کے پاس بھی پہنچا، اور یہ اس نسخے کا ایک کاپی جو ہے وہ استاد محمد کامل حسین صاحب تک بھی پہنچی اور دیگر افراد تک بھی پہنچی. ہم نے کیا کیا؟ صرف ایک کتاب ہدیہ کی اور ان تک پہنچائی. صرف ہم نے یہی کام کیا. باقی کام جو مصر میں ہوا ہے وہ معصوم کے کلام نے خود کیا ہے، یعنی لتبعونا والا کام. لیکن حیرت اس بات کی ہے اور افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہمیں ان تک یہ کتاب پہنچانے میں بھی 13 صدیاں لگی. 13 صدیوں کے بعد ہم نے ان لوگوں تک یہ کتاب پہنچائی ہے، اور وہ لوگ بھی لا علم رہے چونکہ ہم وارث تھے ان کی تعلیمات کے، ہم نہیں پہنچا سکے. اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جب 13 صدی بعد ان تک یہ کتاب پہنچی تو جوہری طنطاوی صاحب جو ہیں انہوں نے 6 آرٹیکلز لکھے، اور ان آرٹیکلز کا عنوان انہوں نے رکھا ادعیۃ علی زین العابدین وماذا یستفید منها المسلمون، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اور ان دعاؤں سے مسلمان جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو استفادہ کر سکتے ہیں اور جو اثرات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بالکل پہلے مضمون کے اندر ہی یہ بتانے کے بعد کہ یہ مجھے کتاب کہاں سے ملی اور وہی ساری داستان جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب مجھ تک پہنچی تو میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا اور اس کے مندرجات پر اور اس کے ٹاپکس پر اور اس کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی تھی ان کے اوپر بھی جب گہری نظر ڈالی تو میرے اوپر ہیبت طاری ہو گئی. ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی اور میرا دل اور میرا وجود لرز اٹھا. یعنی کیا مطلب؟ یہ ان کی جملے میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا. گویا کہ طنطاوی صاحب کے جملوں کے مطابق کتاب نے یعنی کلام معصوم نے اپنا کام شروع کر دیا اور ان کی حالت بدلنے لگی. لیکن چونکہ وہ ایک پروفیسر تھے، ایک فلسفی تھے، ایک استاد تھے، تو ان کو بہت جلد ایک بات کا احساس ہوا کہ یہ کتاب صرف میری حالت کیوں بدلے، اس کتاب سے پوری امت کیوں نہیں بدلی آج دن تک، جبکہ یہ کتاب تو ہمیشہ سے ان میں موجود تھی. اس کتاب سے امت کو بدلا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ اس کے بعد فوراً بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ کیوں کر مسلمان اب تک اس علمی ذخیرے سے ناواقف رہے ہیں. کس طرح وہ صدیاں اور پھر صدیوں تک خواب غفلت میں مبتلا رہے اور انہیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ کتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے.
جب وہ یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ کاش یہ کتاب امت مسلمہ کو یوں ملی ہوتی جیسے مجھے ملی ہے، لیکن بر وقت ملی ہوتی. 13 صدیاں بعد جب انہوں نے امت مسلمہ کے مسائل دیکھے تو پھر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ یعنی افتراق کا، تفرقہ بازی کا، اس کا حل اگر کسی چیز میں موجود ہے تو وہ یہی کتاب ہے. چنانچہ انہوں نے یہ الفاظ لکھے، وہ اپنے اس آرٹیکل میں لکھتے ہیں جس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں، یہ امت مسلمہ اس خزانے کو کھولے اور اس کے اسرار و رموز پر مطلع ہو اور اس کو اسٹڈی کرے اور اس کو جان لے، تو وہ سمجھ جائیں کہ سنی اور شیعہ فرقے دونوں خواہ مخواہ کے لیے افتراق کے باہمی میں مبتلا ہیں اور خواہ مخواہ میں باہمی عداوت اور دشمنی کے نشے میں سرشار ہوئے پڑے ہیں. یہ وہ علمی آثار ہیں صحیفہ سجادیہ کے کہ جن سے ہم خود بحیثیت قوم ناآشنا ہیں. چونکہ میں واقعتاً اپنے بڑے درد دل سے کہنا چاہوں گا ان لوگوں تک جن تک یہ میری گفتگو پہنچتی ہے، اور سب سے پہلے میری یہ گفتگو میرے اپنے لیے ہے. کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جہاں اس کتاب کی مجلد شکل میں ایک کتاب موجود ہے، اور پھر کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جہاں اس کتاب کی باقاعدہ طور پہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر کتنے ہی گھرانے ایسے ہوں گے یا کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں اس کتاب کو صرف پڑھا نہیں کیا جاتا، صرف ریڈنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور پھر اس کو اسٹڈی بھی یوں کیا جائے کہ وہ جو الہامی اور وحی والے الفاظ ہیں ان کے پیرالل میں رکھ کے، اور یہ کام علامہ طنطاوی نے کیا ہے. آج کا ہمارا یہ بوسر شاید زیادہ تر علامہ طنطاوی کی ان فائنڈنگز کے اوپر ہی جا رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو روشن فکر صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے اور آثار امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کسی ایک شخصیت نے ہم تک پہنچائی، ہم ضرور اس کے فٹ سٹیپس پہ چلیں. علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے پوری کتاب کو مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ اس کتاب کے there are 2 topics discussed in this holy book. 2 موضوعات پہ بات ہوئی ہے. چونکہ اس کتاب میں ساری دعائیں ہیں تو گویا وہ انہوں نے یہ لکھا کہ اس کتاب کی ساری دعائیں they are divided into 2 topics. 2 ٹاپکس پہ بات کرتی ہیں، 2 موضوع پہ باتیں کرتی ہیں. 2 قسم کی دعائیں ہیں یوں کہہ لیجئے، ایک سلبی دعائیں، دوسری اثباتی دعائیں. سلبی دعائیں یعنی وہ دعائیں جو بری باتوں سے دور ہونے کی تعلیم دیتی ہیں، وہ دعائیں جو انسان کو ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ کن کن برے اوصاف سے اس کو. آپ اندازہ کیجئے دعا میں انسان خالق کائنات سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جن میں انسان بات خدا سے کر رہا ہے مگر اپنی تربیت نفس اور تربیت ذات کر رہا ہے. وہ اب یوں کہہ لیجئے کہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس، ان صفات کے بارے میں دعائیں کہ جو صفات ہمارے اندر موجود ہیں، وہ کوالٹیز، وہ بری عادتیں، وہ بری خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور وہ دعائیں ہمیں دعا ہی میں تعلیم دے رہی ہوتی ہیں کہ کن کن بری باتوں سے ہمیں دور رہنا ہے. اور دوسری دعائیں اثباتی ہیں، اور اثباتی دعائیں وہ یعنی جو اچھی باتوں سے متصف کرنے، اچھی کوالٹیز کو اپنانے یا پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو اپنانے کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، تلقین کرتی ہیں، ابھارتی ہیں اور ہمیں قائل کرتی ہیں کہ ہمیں پازیٹیو کریکٹر کی طرف جانا ہوگا اور پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اچھا ذرا ایک لمحے کو رک کے یہاں ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم تو دعا کی کتاب کو اٹھا کے پڑھ دیتے ہوتے ہیں، یعنی اس کو جسٹ ریسائٹ کرتے ہیں. جیسے قرآن کا ریسیٹیشن کا ثواب ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی دعا کی ریسیٹیشن کر دیں گے اور وہ بس دعا اپنے کام کر دے گی. حالانکہ دعا کی ریسیٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے. دعا تو ایک وہ ربط ہے جو ایک بچے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. دعا خود ساختہ اور بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جو تڑپ کے ساتھ نکلے ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہم نے اس کو جسٹ ریڈنگ کر دینا ہے، اس کی ریسیٹیشن کر دینا ہے، لیکن علامہ طنطاوی یہ کہتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی کتاب کرتی کیا ہے آپ کو تب اندازہ ہوگا جب آپ دعاؤں کو دیکھیں گے کہ there are 2 categories of these دعا. پہلی وہ دعائیں جو ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے بہترین تربیت فراہم کر رہی ہیں، اور دوسری وہ دعائیں کہ جو ہمیں اچھائیوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہوتی ہیں. جب ہم نے اللہ کی صفات کو پڑھا تھا تو وہاں ہم نے بچپن میں ہمیں یاد کرایا گیا تھا کہ اللہ کی ایک صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی وہ جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، جو اسینشل ہیں اللہ کے لیے، اور دوسری صفات سلبیہ ہیں یعنی جو اللہ کی ذات میں نہیں پائی جاتی، جن کو آپ کہتے ہیں ایٹریبیوٹس آف نیگیشن.
اور پھر ان صفات کے بارے میں ہم نے ایک اور جملہ بھی سنا ہے کہ اللہ نے خود پکار کر دعوت دی ہے تمام انسانوں کو اور ان کو کہا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو مزین کرو، کچھ اچھی ایٹریبیوٹس اپنے اندر پیدا کر لو، کچھ نیگیٹو ایٹریبیوٹس اور نیگیٹو صفات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور علامہ طنطاوی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے کہ وہ صفات کیا ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا تخلقوا باخلاق اللہ، میری خصوصیات کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ یعنی اللہ کی صفات کو اپناؤ، اگر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی وہ کون سی صفات ہیں جن کو میں اپنا کر خالق کائنات کے اس فرمان پہ عمل کر سکتا ہوں اور وہ کیسے اپنانی چاہیے، وہ کون کون سی صفات اور کیسے اپنانا چاہیے، کوئی نہیں جانتا، تو صحیفہ سجادیہ کھولے، صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لے اور پھر اپنے کردار کو ایسا بنا لے گا وہ کہ وہ خدا کو بھی پسند آ جائے گا۔ تخلقوا باخلاق اللہ کی عملی تفسیر یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کھول کے اس پر عمل کر لو۔ یعنی کیا مطلب؟ صحیفہ سجادیہ انسان کو اخلاق پروردگار سے مزین کرنے کے لیے بہترین اور جامع کتاب ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں ذرا، علامہ طنطاوی کی جو جملے میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت انٹروڈکشن ہے صحیفہ سجادیہ کا۔ ہم قرآن مجید کھولتے ہیں اور قرآن مجید میں سید الانبیاء اور سید الرسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد دیکھتے ہیں کہ وہاں دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بتائی گئی اور یہی دو چیزیں ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ آیا قرآن میں دو بار آئی ہے، الاسراء 105 اور الفرقان 56۔ یعنی اس آیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت و نذارت کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ بشارت کیا؟ یعنی اچھے کاموں کی جزائے خیر کی خبر دے کر لوگوں کو اچھے اوصاف اور اچھے اعمال کی طرف دعوت دینے والا بشیر ہوتا ہے یا مبشر ہوتا ہے۔ اور نذیر کون ہوتا ہے یا نذارت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی برے کاموں بری باتوں کے انجام سے ڈرا کر لوگوں کو ان کاموں سے دور رہنے کی تلقین کرنے والا۔ اور یہی دو کام صحیفہ سجادیہ کرتا ہے، یہی دو کام صحیفہ کاملہ کرتا ہے۔ یعنی صحیفہ سجادیہ اخلاق پروردگار سے مزین کرنے کے ساتھ ساتھ اہداف رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کرنے والا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہم وقت ہو تو شاید اس سے آگے بڑھیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو اس وقت پہ لے جاتا ہوں کہ جب 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے اور وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے الوداعی الفاظ کہہ رہے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے وہاں مدینہ چھوڑتے ہوئے قیام کربلا کا جو محرک بتایا تھا، the driving force behind کربلا موومنٹ، وہ کیا تھا؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یعنی میں چاہتا یہ ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں اور اپنا نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تحریک کربلا جو دنیا کی سب سے بڑی اصلاحی مذہبی تحریک تھی، اس کا نقطہ عروج بھی یہی تھا جو امام علیہ السلام نے جس کو اناؤنس کر دیا تھا۔ مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے اپنی تحریک کو اناؤنس کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ کر دیا آپ نے، دیکھو اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں نکل رہا ہوں، میرا ایک ہی ارادہ ہے، وہ کیا؟ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی تلقین کروں، اچھے صفات کی طرف لوگوں کو بلا لوں، وانهى عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روک لوں، برے اوصاف سے ان لوگوں کو بچا لوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، جو بھی یہ کام کرے چاہے وہ کتاب ہو یا فرد، در حقیقت وہ اصلاح امت مصطفیٰ کر رہا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ جہاں اخلاق پروردگار سے مزین کرتا ہے، جہاں اہداف رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کرتا ہے، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں قیام امام حسین کے مقصد کو پورا کرنے کا نام بھی صحیفہ سجادیہ ہے۔ لیکن ایک بات پھر یہاں ایک فرق بھی ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کربلا میں ایک کام کیا اور وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ وہی کام امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا، لیکن آپ نے اناؤنس نہیں کیا۔ اس کی اناؤنسمنٹ ایک مذہبی اسکالر اپنی ریسرچ کے ذریعے اور اپنی فائنڈنگز کے ذریعے باہر نکال رہا ہے کہ میں نے پورے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا، دعاؤں کی دو کیٹیگریز مجھے ملی، ایک اس باتی پہلو والی، ایک سلبی پہلو والی، ایک اس بات کی تربیت کرنے والی، ایک نیگیٹو کوالٹی سے انسان کو بچانے کے لیے تربیت کرنے والی۔
سو وہی امر بالمعروف کرنے والی دعائیں اور دوسری جو کیٹیگری ہے وہ نہی عن المنکر کرنے والی دعائیں. سو جو کام امام نے مدینے سے نکل کر کربلا کی طرف جا کر کیا وہی کام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی یہی کام انجام دیا. البتہ وقت کا تقاضا بدل جانے کی وجہ سے دونوں اماموں کا طریقہ الگ الگ تھا. اس قدر الگ تھا یہ طریقہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ مظلوم کربلا ہیں، مظلوم کربلا ہونے کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اناؤنس کیا اپنی تحریک کو، اپنے اہداف کا اعلان کیا ہے مکہ مدینہ سے نکلتے ہوئے. مگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اس قدر مشکل اور کٹھن تھا کہ آپ جب کربلا سے نکلتے ہیں تو اپنی حکمت عملی کو اناؤنس نہیں کر سکتے، اعلان بھی نہ کر سکے، بلکہ جب تاریخ نے ان کی زندگی کے آثار کو، ان کی تعلیمات کو مطالعہ کیا تو پھر علامہ طنطاوی کو لکھنا پڑا کہ حقیقتاً انسانی حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تخلی عن الرذائل یا تخلی عن الرذائل یعنی بری باتوں سے علیحدگی یعنی نہی عن المنکر کے حالات، اور دوسرے تجلی یا تحلی بالفضائل اچھے اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور نیک کاموں کو اپنانے والے. وہ یہ کہتے ہیں میں نے صحیفہ سجادیہ کو دیکھا تو مجھے صحیفہ سجادیہ کے 2 ہی چیپٹر نظر آئے. کچھ وہ ہیں دعائیں جو تخلی عن الرذائل کرتی ہیں، کچھ وہ دعائیں جو تجلی یا تحلی بالفضائل کرتی ہوتی ہیں. یہ خلاصہ ہے صحیفہ سجادیہ کا. اس کتاب کو انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے بوسٹر میں ضرور آپ کے سامنے عرض کریں گے. چند دیگر چیزیں جن سے ہم لا علم ہیں، ہم نے بظاہر اس کو ایک دعا کی کتاب سمجھا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً صحیفہ سجادیہ کا یہ تعارف کرانا کہ یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے صحیفہ سجادیہ کے ساتھ، اور اس کتاب کے خالق یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہوگا. صحیفہ سجادیہ میں کون سے موضوعات پہ بات کی گئی، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو کیا تلقین کی، اور صحیفہ سجادیہ کے کلام کی تاثیر یا یوں کہوں تاثیر کلام امام زین العابدین کا زندہ معجزہ کیا ہوتا ہے، اور کیا کسی اور نے بھی قرآن کی کاپی کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ اخت القرآن یعنی صحیفہ سجادیہ جیسی دعائیں بنانے کی بھی کوشش کی، اگر کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا. انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہم اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے اور چاہیں گے کہ صحیفہ سجادیہ کا ایک بہترین تعارف پیش کر سکیں تاکہ جب ہم صحیفہ سجادیہ کو کھولیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ایٹ لیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کسی مجہور، مقہور، مجبور اور بے کاس اور بے بس قیدی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اس امام کا کلام ہے کہ جس کے کلام کی یا جس کے دنیاوی کلام کی تاثیر بھی یوں ہوتی تھی کہ دنیا ہل کے رہ جاتی تھی. جب وہی امام کلام کر رہا ہو پروردگار سے تو اس کی اثر اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنے والے سیشن میں دیکھیں گے. دعائے خالق کائنات ہمیں شوق و لذت عبادت اور عبادتوں کی بھی جو معراج کہا گیا یا الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے، یعنی دعا جو ہے وہ عبادتوں کا خلاصہ ہے. تو اس دعا کو، عبادتوں کے خلاصے کو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے جب مانگنا چاہیں تو طریقہ و سلیقہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.